یمن کا اسرائیل پر فضائی حملہ، اسرائیلی فوج کا میزائل فضا میں مار گرانے کا دعویٰ۔ میزائل حملے کے ساتھ ہی وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ نیتن یاہو غزہ میں آپریشن کیوں جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اسرائیلی فوج نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل اور حماس میں مذاکرات کی تیاریاں شروع۔ فوج غزہ کے ٹاورز گرانا شروع کرے گی۔ زمینی حملہ ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ قحط کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج کی غزہ میں بڑے حملے اور آبادی کے انخلا کی تیاری شروع۔ دندناتی اسرائیلی فوج کے بلڈوزروں اور ٹینکوں نے مسلسل دوسرے روز مغربی کنارے میں زیتون کے ہزاروں درخت اکھاڑ ڈالے۔ صورتحال کشیدہ، جھڑپیں جاری۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا، جس کے بعد تل ابیب میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق میزائل حملے کے ساتھ ہی وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے فائر کیے گئے میزائل فضا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ رائٹرز کے مطابق یمن کے حوثی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف 3 کارروائیاں کی ہیں، جن میں ایک بیلسٹک میزائل بن گورین ایئرپورٹ کی جانب فائر کرنا بھی شامل ہے۔ حملے کا دعویٰ حوثی گروہ کے فوجی ترجمان یحییٰ سری نے ایک ٹیلی ویژن بیان میں کیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں مزید کہا کہ واقعے کے دوران فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو روکنے کی کوششیں کی، تاہم اسرائیلی پولیس کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروہ، جو یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر قابض ہے، اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اور تجارتی جہاز رانی کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ حوثی گروہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس کے حملے غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے غزہ میں آپریشن جاری رکھنے کے پیچھے کے مقصد سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اخبار ماریو نے فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ غزہ میں فوجی آپریشن کے بغیر نیتن یاہو حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ فوجی ذرائع نے اخبار کو بتایا کہ نیتن یاہو کا آخر تک غزہ میں فوجی آپریشن روکنے کا ارادہ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مصدقہ ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کے تمام مطالبات بشمول 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن نیتن یاہو اب نئے مطالبات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج لڑائی کے لیے سنجیدگی سے تیاری کر رہی ہے اور 2 ستمبر تک ریزرو کو ممکنہ طور پر متحرک کیا جا سکتا ہے۔ چند روز قبل اسرائیل نے غزہ پر قبضے کے لیے فوجی آپریشن کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا، جبکہ نیتن یاہو حکومت تقریباً 2 سال سے جاری جنگ روکنے کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرین نے بتایا کہ ہم نے غزہ پر حملے کے ابتدائی مرحلے کا آغاز کر دیا ہے اور اب شہر کے مضافات پر اسرائیلی دفاعی فورسز کا قبضہ ہے۔ گزشتہ روز صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ایک فوجی اہلکار نے کہا تھا کہ ریزرو فوجی ستمبر 2025 تک فرائض انجام دیں گے تاکہ ثالثوں کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی شرائط پر خلیج کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت ملے۔ لیکن فلسطینی انکلیو میں حماس کے مزاحمت کاروں کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کی جھڑپ کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کے مضبوط علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے اور مزاحمتی تنظیم کو شکست دینے کے لیے ٹائم لائن کو تیز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی بیانات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بین الاقوامی تنقید کے باوجود اسرائیل غزہ کے سب سے بڑے شہری مرکز پر قبضہ کرنے کے اپنے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ فلسطینی گروپوں اور تل ابیب کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ جلد ہی شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیلی نیوز چینل کے مطابق مذاکرات کی اگلی دور کی میٹنگ ایک نئی اور غیر اعلانیہ جگہ پر منعقد ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے اندیا دیا کہ دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں شرکت کرنے والا اسرائیلی وفد دوبارہ مذاکرات میں شامل ہوگا، اس امکان کے ساتھ کہ وہ کسی نئے مقام پر ہوں گے جس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کی جانب سے ایک معاہدے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان سامنے آئی ہے، جس سے ان کے پیاروں کی رہائی یقینی ہوگی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی پر قبضے کے منصوبے کے متوازی قیدیوں کی رہائی کے لیے فوری مذاکرات کا حکم دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مجوزہ تجویز میں انسانی امداد کے داخلے کو آسان بنانے کے لیے سرحد کے قریب اسرائیلی فوج کی دوبارہ تعیناتی اور 60 دنوں کے لیے ایک عارضی جنگ بندی شامل ہے۔
جس کے دوران یہ تبادلہ 2 مرحلوں میں عمل میں آئے گا۔ پہلے 10 دن زندہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور 18 لاشوں کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی بڑی تعداد میں رہائی کے ساتھ ساتھ مستقل جنگ بندی کے مذاکرات پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے باوجود تل ابیب غزہ کی باقی ماندہ پٹی پر قبضے کے لیے فوجی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ منصوبہ غزہ شہر سے شروع ہوتا ہے جہاں تقریباً 10 لاکھ کی آبادی بے گھر ہے۔ اس کو گھیرے میں لے کر محلوں میں در اندازی کرنے سے پہلے اس کے بعد پٹی کے وسط میں واقع مہاجر کیمپوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق انہوں نے حماس کے خاتمے اور غزہ کے رہائشیوں کی بے دخلی کے لیے فوجی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی چینل کا کہنا ہے کہ مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں اور ثالثوں سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ غزہ کی پٹی میں انسانی بحران جاری ہے۔ اسی دوران آج اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فوجی منصوبوں کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد حماس کو ختم کرنا اور غزہ کے رہائشیوں کو بے دخل کرنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے اسرائیلی شرائط نہ مانی تو غزہ شہر تباہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی چینل کے مطابق اسرائیلی فوج اتوار سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ شہر خالی کرنے کا حکم دے گی اور نیا حملہ ستمبر کے وسط میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی چینل نے یہ بھی بتایا کہ مذاکراتی وفد چند دن میں واپس آ سکتا ہے اور ثالثوں سے رابطہ منقطع نہیں ہو۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی تجویز پر کوئی بنیادی اختلاف موجود نہیں۔ ادھر خوراک سے متعلق عالمی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ شہر میں بھوک بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور اگر فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی نہ ہوئی تو یہ پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ IPC نے بتایا کہ لاکھوں فلسطینی بھوک سے دوچار ہیں اور قحط اگلے مہینے تک دیر البلا اور خان یونس تک پہنچ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے صورتحال کو انسانی تباہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ محض حادثہ نہیں بلکہ انسانیت کی ناکامی ہے۔ ایک بیان میں انطونیو گوتریس نے واضح کیا کہ اسرائیل بطور قابض طاقت خوراک اور دواؤں کی فراہمی کا پابند ہے اور موجودہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو جھوٹ کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں قحط نہیں ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بھی رپورٹ پر شکوک کا اظہار کیا مگر ساتھ ہی انسانی بحران کو سنگین تشویش قرار دیا اور اس کی ذمہ داری حماس اور مقامی لوٹ مار پر ڈال دی۔ ادھر اسرائیلی بلڈوزر مسلسل دوسرے روز بھی مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں المغیر میں بڑے پیمانے پر زمینوں کی کھدائی اور ہزاروں زیتون کے درخت اکھاڑنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ المغیر کے مقامی کونسل کے سربراہ امین ابو علیہ نے بتایا کہ یہ تخریبی کارروائیاں اس وقت شروع ہوئیں جب ایک آبادکار نے خود پر حملہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ انہوں نے رائٹرز سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ المغیر میں جو وسیع پیمانے پر درخت اکھاڑنے اور زمین اجاڑنے کا عمل جاری ہے یہ ایک منصوبہ بند کارروائی ہے۔ اس سے پہلے آبادکاروں کی طرف سے گاؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر اشتعال انگیزی کی گئی جس میں اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی بن گویر پیش تھے۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ کئی بلڈوزر اور بھاری مشینری زیتون کے درختوں کو تباہ کر رہی ہے جبکہ بعض آبادکار خود بھی درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں اٹھا رہے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے اہلکار بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک اسرائیلی شہری پر فائرنگ کی گئی جس کے بعد مبینہ حملہ آور اور شہریوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ فوج کے مطابق ایک اسرائیلی معمولی زخمی ہوا جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور فوج نے گاؤں المغیر سمیت دیگر علاقوں کو گھیرے میں لے کر حملہ آور کی تلاش شروع کر دی۔ بلڈوزر درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ رہے تھے اور یہ واضح نہیں تھا کہ انہیں کسی اور جگہ دوبارہ لگایا جائے گا یا نہیں۔ امین ابو علیہ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے گاؤں پر مکمل محاصرہ مسلط کر رکھا ہے۔ وہ گھروں پر چھاپا مار رہی ہے اور رہائشیوں پر تشدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ المغیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ خطرناک مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے اور جو فوج اور آبادکاروں نے شروع کیا ہے تاکہ بدوی قبائل اور کسانوں کو بے دخل کیا جائے اور وادی اردن کے شمال سے جنوب تک کے علاقے کو خالی کروا کر وہاں مویشی بستیوں کی شکل میں نئی آبادیاں قائم کی جائیں۔ امین ابو علیہ کے مطابق المغیر گاؤں اسرائیلی توسیع پسندانہ منصوبے کے عین مرکز میں واقع ہے اور اس کا سب کا مقصد گاؤں کے باسیوں کو زبردستی بے دخل کرنا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران بھی المغیر پر آبادکاروں نے حملہ کیا جس میں گاؤں کا ایک رہائشی جاں بحق ہوا اور کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ تو ویورز یہ تھی اسرائیل کی غزہ میں بربریت اور حماس کے ساتھ جاری جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ آپ کی اس صورتحال پر کیا رائے ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔